24 گھنٹوں میں 17 حملے کیے ہیں تحریک طالبان پاکستان نے. 17 حملے. یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. آج اسی پر بات کی جائے گی. بلوچستان کے حالات سے ہر وقت باخبر رہنے کے لیے خبریں اور تجزیہ ڈاکٹر امجد ایوب مرزا پیش کرتے ہیں. پلیز چینل کو جوائن کیجیے. ناظرین، ہنگو کے علاقے میں ایک IED حملہ ہوتا ہے. ایس پی وہاں پہنچتے ہیں تو ایس پی کی گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم سے اڑا دیا جاتا ہے اور ایس پی اس میں ہلاک ہو جاتا ہے. سوال یہ ہے کہ کب تک خیبر پختونخوا پشتونوں کا مقتل گاہ بنا رہے گا؟ اور یہ مقتل گاہ کس نے تعمیر کی؟ خیبر پختونخوا کو ایک مقتل گاہ میں کس نے تبدیل کیا؟ اس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ مقتل گاہ خود پاکستان کے فوجی جنرلوں نے بنایا ہے. پختونخوا کو اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بنایا ہے. قیام پاکستان کا مقصد ہی یہ تھا کہ انگریز اس علاقے میں ایک ایسی ریاست بنائے جو ایک طرف افغانستان کو ہر وقت ڈسٹرب رکھے، پریشان رکھے، تنگ کرتی رہے، اور دوسری طرف ہندوستان کے لیے ایک درد سر کا باعث بن گئے. کیا پچھلے 78 سالوں میں پاکستان نے اپنے آقاؤں کو مایوس کیا؟ نہیں کیا. پچھلے 78 سالوں سے پاکستان مسلسل افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرتا رہا. ایوب خان کا دور ہو یا یحییٰ خان کا، ذوالفقار علی بھٹو کا دور ہو یا بے نظیر بھٹو کا، نواز شریف کا دور ہو یا پھر جنرل مشرف کا. اور ہاں، میں تو جنرل ضیاء الحق کا نام ہی بھول گیا جس نے سب سے زیادہ افغانستان کی تباہی کی ہے. سویلین گورنمنٹ ہو یا ملٹری گورنمنٹ ہو، ان کا خیبر پختونخوا کو لے کے اور افغانستان کو لے کے ان کی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھنے میں آئی آج تک. اس کا مطلب یہ ہے کوئی بھی سرکار آ جائے، اس نے اپنے مائی باپ کی خدمت کرنی ہے، امریکہ کی خدمت کرنی ہے، نیٹو کی خدمت کرنی ہے، مغربی طاقتوں کی خدمت کرنی ہے. اس نے پاکستان کے عوام کی خدمت نہیں کرنی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے 78 سالوں سے کیا پاکستان نے افغانستان کے اندرونی معاملات میں بے جا مداخلت نہیں کی؟ کیا پچھلے 78 سالوں سے بھارت کو انگیج رکھنے کے لیے پاکستان نے بھارت پہ حملے نہیں کیے؟ اور جب حملے نہیں کیے تو گھس بیٹھ کروا کے کشمیر میں کتنا قتل عام کروایا پاکستان نے؟ کتنا معصوم بچوں کو بندوقیں دے کے ایک تصور دے کے کہ کشمیر ایک جو ہے وہ فتح کرنا ہے اور پاکستان بنے، کشمیر بنے گا پاکستان. یہ اس طرح کے ان کو برین واشنگ کر کے بندوق پکڑا کے بھیجتے رہے. آج اگر یاسین ملک جیل میں ہے تو یہ وہی یاسین ملک ہے جو کشمیریوں کا لیڈر کا روپ دھار کے جس نے بندوق اٹھائی اور آج وہ گاندھین بنا ہوا ہے اپنے گناہ بخشوانے کے لیے. واپس آتے ہیں. تحریک طالبان پاکستان کے لیڈر نے، ایک لیڈر کمانڈر نے یہ کہا ہے، عاصم منیر کو پیغام دیا ہے کہ اگر تم نے ماں کا دودھ پیا ہے تو یہ فوجی سپاہیوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح ہمارے آگے مت بھیجو، تم خود آ کے ہمارے ساتھ ہمارا مقابلہ کرو، خود آ کے مقابلہ کرو. یہ کہا ہے انہوں نے، طالبان کے کمانڈر نے. سمجھے کہ نہیں؟ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں کوہاٹ، تو ماں کا دودھ پیا تو کوہاٹ آ کے آمنے سامنے ہمارا مقابلہ کرو، آؤ مقابلہ کرو، انہوں نے کہا ہے. اور انہوں نے، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے پنجاب کی ماؤں سے کہ اپنے بچوں کو بلوچستان مرنے کے لیے مت بھیجو، اور آج میں کہتا ہوں اپنے بچوں کو مرنے کے لیے خیبر پختونخوا میں مت بھیجو. ہنگو میں جو واقعہ ہوا کہ ایک بم دھماکہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایس پی جاتا ہے وہاں لوکیشن دیکھنے، اور جیسے ہی وہ وہاں پہنچتا ہے ریموٹ کنٹرول سے ایک IED دھماکہ اور ہوتا ہے اور ایس پی صاحب جو ہے وہ انٹا غفیل ہو جاتے ہیں، وہ مارے جاتے ہیں وہاں پہ. تو پچھلے 24 گھنٹوں میں TTP نے خیبر پختونخوا میں 17 حملے کیے ہیں. 17 حملے.
اور پس کون رہا ہے؟ خیبر پختونخوا کے معصوم لوگ پس رہے ہیں، خیبر پختونخوا کی عوام پس رہی ہے، معصوم عورتیں اور بچے شہید ہو رہے ہیں، وہاں ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں، لوگوں کے گھروں پہ ڈرون حملے کیے جا رہے ہیں۔ یہ کب تک چلے گا قصہ؟ یہ قصہ نہیں چل سکتا زیادہ عرصہ۔ یہ ایک ناجائز ریاست جو انگریز یہاں چھوڑ گیا کہ تم نے ہر وقت افغانستان کو تنگ کرنا ہے، اسٹیبل نہیں ہونے دینا، کیونکہ ان کو تپ ہے اس بات کی کہ وہ افغانستان پہ قبضہ نہیں کر سکے، اور وہ انگیز رکھنا چاہتے ہیں افغانستان کو تاکہ افغانستان ڈی سٹیبلائز رہے، سٹیبلائز نہ ہو سکے۔ اور دوسری طرف ہندوستان کو تنگ کرتے رہو۔ ایک سٹیٹ بنائی ہے نا یہ انہوں نے، ایک بفر سٹیٹ اپنی طرف سے بنائی ہے انہوں نے سینٹرل ایشیا اور انڈیا کے درمیان میں، جس کو وہ جیسے چاہیں استعمال کریں۔ تو یہ کھیل نہیں چل سکتا۔ آج میں ایک ٹی وی چینل پہ تھا، انڈیا ٹی وی ہے وہ، اس پہ لائیو ہمارا بلایا تھا تو میں گیا، وہاں پاکستانی جو ہے تو وہ کہتے جی پاکستان کے دشمن جو ہے وہ پاکستان کے اندر کام یہ کر رہے ہیں سارا کچھ۔ تو میری باری ہے، میں نے کہا ان سے یہ پوچھے پاکستان کا دشمن کون ہے، نام لے کے بتا دیں کہ یہ دشمن ہے، وہ دشمن ہے، کون ہے دشمن؟ یہ نام نہیں لے سکتے، لیکن میں نام لے سکتا ہوں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں پاکستان کا دشمن کون ہے۔ پاکستان کا دشمن خود پاکستان ہے۔ پاکستان کے دشمن پاکستان کے فوجی جرنیل ہیں، پاکستان کے دشمن پاکستان کے کرپٹ سیاستدان ہیں، یہ ہیں اصل پاکستان کے دشمن۔ اور میں نے کہا کہ آپ اپنے ایسے یہ گریبان کھولیں اور گریبان میں جھانک کے دیکھیں تو ادھر آپ کو فوجی جرنیل نظر آئیں گے، ادھر آپ کو جو ہے وہ DGISI نظر آئے گا، ادھر آپ کو کرپٹ سیاستدان نظر آئیں گے، اور اگر جیب میں ہاتھ ڈالیں گے تو ایک جیب سے کور کمانڈر نکلے گا، دوسری جیب سے بھی کور کمانڈر نکلے گا۔ یہ ہیں پاکستان کے دشمن، ان کو پہچانو۔ باہر سے کسی کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نہ ٹائم ہے لوگوں کے پاس کہ وہ پاکستان کے ساتھ دشمنی کریں اور پاکستان کے حصے بکھرے کریں۔ اور ایک اور جو پینلسٹ تھے انہوں نے کہا کہ پاکستان از اے وکٹم، یہ وکٹم کارڈ بہت کھیلتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو میں نے کہا پاکستان از ناٹ اے وکٹم، پاکستان از دا کلپریٹ۔ پاکستان وکٹم نہیں ہے بلکہ پاکستان خود مجرم ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سوچیں، ان کے اوپر کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستان کے حالات کدھر جا رہے ہیں۔ دیکھیں نا، پہلے تو یہ جو ہے بلوچستان میں ان کی رٹ ختم ہو گئی، اب یہ رٹ خیبر پختونخوا میں بھی ختم ہو گئی ہے۔ بے شمار ان کی چوکیاں جو ہیں ان پہ تحریک طالبان پاکستان والوں نے قبضہ کر لیا۔ تقریباً 60 سے 70% جو خیبر پختونخوا کا علاقے ہیں ان پہ تحریک طالبان پاکستان مختلف پاکٹس میں قبضہ کر چکی ہے قبضہ۔ یہ لڑ نہیں سکتے ان سے۔ پھر انہوں نے جتنی کوششیں کی ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کسی طریقے سے کچھ کریں، وزیر اعلیٰ چینج کر دو، امن جرگے کروا دو، یہ اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا، اس سے معاملہ حل نہیں ہوگا۔ تو مجھے یہ بھی بتائیں کہ معاملہ حل کیسے ہوگا۔ بہرحال آج کا شو دیکھنے کا بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے شو میں، اس وقت تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے اور مجھے اجازت دیجیے۔ چینل کے ہوم پیج پر جوائن کا بٹن دبا کر ہمارے ممبر بنیے۔ شکریہ۔